میری داستان قسط نمبر 28۔ سمیر مختص کیے گئے ٹائم پر وہاں پہنچا جہاں کی لوکیشن میرب نے سینڈ کی تھی۔ وہ آج پورے 3 دن بعد میرب کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ 3 دن صدیوں پر محیط تھے۔ سمیر بے قراری سے میرب کی طرف بڑھا۔ میرب نے سمیر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے پچھلا سمیر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی اور شخص ہے، یہ تو کوئی جوگی سمیر ہے۔ کیسی ہو میرب؟ سمیر نے بے قراری سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، میرب نے بے رخی سے جواب دیا۔ تم مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ سمیر نے درد کی گہرائیوں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ حال ان کا پوچھا جاتا ہے جو ضروری ہو۔ تم میرے لیے بالکل ضروری نہیں ہو، میرب نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ میرب تم مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پہ یقین آ جائے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ سمیر نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جو میں کہوں گی کیا تم وہ کرو گے؟ میرب نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم جو کہو گی میں کروں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا۔ مجھے 3 دنوں میں اندازہ ہوا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا۔ سمیر نے میرب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بہت پیار کرتے ہو نا مجھ سے؟ ہاں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، سمیر نے جھکے سر کو اوپر اٹھا کر کہا۔ تو پھر خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ تم گواہی دو گے کہ تم نے پلوشہ کا ریپ کیا ہے؟ تم گواہی دو گے کہ تم نے بہت ساری لڑکیوں کو اجاڑا ہے؟ سمیر کے آنسو رک چکے تھے۔ وہ حیرت سے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کراچی ہائی کورٹ میں پرسوں تمہاری سماعت ہے۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو گواہی دے دینا، اگر نہیں کرتے پھر نہ دینا، پھر اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کرنا۔ میرب نے سمیر کو موت کی نوید سنائی اور وہاں سے واپسی کی راہ موڑی، اور سمیر وہاں بے یار و مددگار بیٹھا رہا۔ وہ میرب کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظر آتی رہی۔ جنت کورٹ سے سیدھا گھر آ گئی۔ فون پر بار بار الطاف صاحب کی کال آ رہی تھی، لیکن جنت اگنور کر رہی تھی، اور جیسے جو کال آنا بند ہوئی تو جنت نے اپنا موبائل بند کر دیا۔ جنت نے دل میں دعا مانگی کہ کاش عمر گھر ہو۔ وہ جتنا ڈپریشن میں تھی اس وقت، وہ صرف اسے عمر ہی ڈپریشن سے نکال سکتا تھا۔ شاید وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ جنت نے عمر کو ہال میں بیٹھا دیکھا تو وہ فوراً عمر کی طرف لپکی۔ ماما آج آپ جلدی آ گئی؟ عمر نے جنت کو جلدی گھر دیکھ کر کہا۔ جنت نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے عمر کو گلے لگا لیا۔ ماما آپ ٹھیک ہو؟ عمر نے جنت کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جنت کے منہ کے ایکسپریشن اگنور کیے جانے والے نہ تھے، لیکن جنت نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماما ایک بات مجھے آپ سچ سچ بتائیں، عمر سوچنے والے انداز میں بولا۔ جنت منہ سے کچھ نہ بولی، بس آنکھوں کے اشارے سے بولنے کا کہا۔ یار آپ اتنی پیاری ہو یا مجھے آپ پیاری لگ رہی ہو؟ تو جنت مسکرائی۔ آنسو نیچے گرنے کو تیار تھے، لیکن وہ بہت مشکل سے روکے بیٹھی تھی۔ میری بیوی پر فلرٹ نہ کرو، وہ شروع سے ہی اتنا پیاری ہے۔ زوار جو ابھی گھر آیا تھا، جنت اور عمر کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھا، لیکن عمر کا جملہ سن کر وہ خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ تو جنت نے زوار کی طرف دیکھا۔ آج ان آنکھوں میں زوار کے لیے محبت نہ تھی، صرف خالی پن تھا۔ زوار نے اپنی نظریں چرا لی۔ جنت سارا پیار عمر کے لیے ہے یا عمر کے باپ کے لیے بھی تم نے بچایا ہوا ہے؟ زوار نے جنت کو عمر کے گلے لگے دیکھ کر پوچھا۔ تو جنت ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج باہر ڈنر کرنے چلیں؟ زوار نے جنت اور عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاپا جیسے آپ کی مرضی، عمر نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ میرا شیر بیٹا، زوار نے عمر کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے کہا۔
यार बाबा मेरे बालों को तो ना बिगाड़ा करें, यार बाबा मेरे बालों को तो ना बिगाड़ा करें ना, उमर ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन अल्ताफ़ साहब को अंदर दाखिल होता देखकर जवार ने उमर को कोई जवाब न दिया। जन्नत अभी तक अपने ख्यालों में गुम थी। उसे नहीं पता था कि अल्ताफ़ साहब घर में दाखिल हुए हैं। बाबा ये कौन है? उमर ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था, इसलिए वो खुद को पूछने से रोक न सका। बेटा आपके नाना अब्बू हैं। और जवार खुद उठ खड़ा हुआ और अल्ताफ़ साहब को सलाम किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंकारा भरा। जन्नत मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। तो जन्नत खामोशी से उठकर बाहर चली आई। तुम मेरी कॉल क्यों इग्नोर कर रही थी? जस्टिस साहब ने जन्नत के बाजू से पकड़ते हुए पूछा। आह, जन्नत के मुंह से बेसाख्ता निकला। शायद जस्टिस साहब ने बाजू बहुत ज़ोर से पकड़ा था। बाबा मेरा बाजू छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है, जन्नत ने बेतासर लहजे में कहा। आज तुमने अदालत में ये फैसला क्यों सुनाया है? जन्नत तुम पागल हो चुकी हो, अल्ताफ़ साहब ने चीख कर कहा। बाबा मुझे जो ठीक लगा मैंने वही फैसला किया, और जितने एविडेंस अदालत में दिए गए हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि वो सब सच है, और सारे सबूतों ने समीर को कसूरवार जाहिर किया है। मैं नहीं जानता सबूत क्या कहते हैं, लेकिन परसों की अदालत में समीर को बेकसूर जाहिर करना है, चीफ जस्टिस ने चीख कर कहा। बाबा मैं ये नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। जिसने जो बोया है वो उसे काटना पड़ेगा, जन्नत ने रोते हुए कहा। अपने ज़मीर को बेशक बेच दो, लेकिन समीर जेल में नहीं जाना चाहिए, चीफ जस्टिस ने डांटते हुए कहा। इस पर ऐसे लग रहा था कि वो जन्नत को शायद मार डाले। मैं ऐसा नहीं कर सकती बाबा, जन्नत ने मनमनाते हुए कहा। ठीक है तो फिर कल की डेट में रिटायरमेंट ले लो, आगे मैं खुद संभाल लूँगा। और वैसे भी मैंने लड़की को आमादा कर लिया है, वो समीर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहेगी, और तुम भी इस केस को खामोशी से क्लोज़ कर दो। बाबा कितने केस क्लोज़ करूँगी? आप इतना ज़ालिम क्यों हैं? जन्नत ने रोते हुए कहा। बाबा आपको पता है 3 साल थोड़ी मदद नहीं होती। वो लड़की समीर की वजह से मौत के मुंह में चली गई। वो लड़की कोमा में रही है। अगर आज उस बेटी को इस कौम ने इंसाफ ना दिलवाया तो लोगों का इंसाफ से यकीन उठ जाएगा, जन्नत ने जस्टिस साहब को समझाते हुए कहा। लोगों का इंसाफ से यकीन उठे ना उठे, लेकिन तुम्हारे घर से तुम्हारे बेटे का जनाजा ज़रूर उठेगा, और वो भी मेरे हाथों से। अगर समीर को कुछ हुआ तो उम्र की ज़िंदगी की गारंटी मैं तुम्हें नहीं देता, चीफ जस्टिस ने शफ़ाक़ियत की हद पार करते हुए कहा। और जन्नत उसका मुंह खुल गया। बाबा आप ये कहने से पहले मुझे मार डालते। आपको पता है मैं 6 सालों से सिर्फ उम्र की वजह से ज़िंदा हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या नहीं, कोई ऐसी खुशी नहीं कि जिसके लिए मैं जीऊँ। आप उम्र के साथ कुछ मत कीजिएगा, जन्नत ने रोते हुए कहा, और वो बाप के पाँव में बैठ गई। जन्नत समीर के ख़िलाफ़ कुछ सुनाने से पहले ये बात याद रखना कि मैं उम्र को भी नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो दूसरा भी पैदा हो सकता है, लेकिन मेरा तो इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं लावारिस हो जाऊंगा, जस्टिस साहब ने कहा। ख्याल से अदालत में फ़ैसला सुनाना। और चीफ जस्टिस वहाँ से चले गए, और जन्नत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। जवार जन्नत के रोने की आवाज़ से बाहर निकला, और पीछे उमर भी था। पहले जवार ने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, वो जानता था समीर का केस ओपन है। जन्नत तुम्हें क्या हुआ है? जवार ने जन्नत के साथ ज़मीन पर बैठते हुए पूछा, लेकिन आज वो रोना चाहती थी जी भर के। उमर ने जन्नत के हाथ को पकड़ा। मामा। तो जन्नत ने उमर की तरफ देखा और उसे गले लगा लिया, और बेसाख्ता चूमने लग गई। उमर को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। जवार तुम उमर को लेकर कहीं दूर चले जाओ, जन्नत ने नॉर्मल होकर कहा। क्यों? जवार ने परेशानी से पूछा।
ورنہ کھو دو گے۔ جنت نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں لیکن میں اتنا بد نصیب ہوں، میں نہیں مرتی۔ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے لیکن میں اتنا سخت جان ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے لوگ اتنا گھٹیا بول جاتے ہیں لیکن میں سانس لے رہی ہوں۔ آج میں جینا نہیں چاہتی۔ جنت نے زور سے بین کرتے ہوئے کہا۔ زوال نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ خاموش ہو گئی لیکن وقفے وقفے سے سسکیاں لے رہی تھی اور عمر حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جنت کو کہنا چاہتا تھا کہ ماما، آپ میرے لیے بہت ضروری ہو۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں جی نہیں سکوں گا۔ خدا نے آپ کو اس لیے زندگی دی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ رہو۔ لیکن وہ کنگ بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کریں جنت خوش ہو جائے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بلاخیر وہ دن آ ہی گیا جس کی وجہ سے جنت، سمیر اور الطاف صاحب کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ سمیر الطاف صاحب کے ساتھ ہی عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ تم جا کر کورٹ میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اور الطاف صاحب نے سمیر کا کندھا تھپتھپایا اور سیرت کی فیملی کی طرف بڑھا۔ تمہاری بیٹی تیار ہے نا اپنا جرم واپس لینے کے لیے؟ تو سیرت کے بھائیوں نے جلدی سے حامی بھری، لیکن سیرت نفرت کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیرت کے منہ پہ تھپڑوں کے نشان واضح تھے، شاید گھر والوں نے اسے مارا ہو۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سیرت کیا کرتی ہے۔ تو الطاف صاحب باقی جج کی طرف بڑھے اور انہیں کہا تو انہوں نے اپنے یقین دہانی کروائی کہ سمیر کو آزاد کر دیا جائے گا۔ سماعت کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ جنت کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن سمیر کے چہرے پہ سکون تھا، بالکل سکون جیسے موت کے بعد کسی انسان کے چہرے پہ سکون نظر آتا ہے، وہی سکون سمیر کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ سماعت شروع ہونے والی تھی۔ سمیر کے سامنے والی کرسی پہ آ کر میرب بیٹھ گئی۔ میرب کی خوشبو آس پاس محسوس کر کے سمیر نے چونک کر سامنے دیکھا، لیکن میرب نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ سماعت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے سمیر کا وکیل سامنے آیا۔ جیسا کہ پچھلی سماعت میں نے بتایا تھا کہ میرا موکل بے گناہ ہے، تو آج میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ واقعی میں بے گناہ ہے۔ یہ سیرت نامی لڑکی، اس کی میڈیکل رپورٹس ہیں جس کے مطابق اس کی مینٹلی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جس انسان سے پیار کرتی تھی اس نے اس کا ریپ کیا ہے، اور اس کے بعد سے اس کی مینٹلی حالت خراب ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ شخص سمیر کا دوست تھا، جس کی وجہ سے یہ سمیر سے اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور میرے موکل پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور وکیل نے سیرت کی دماغی مریض والی رپورٹ جنت کی طرف بڑھائی تو جنت نے خود دیکھی اور باقی جج کے حوالے کی۔ سیرت کو جنت نے کٹہرے میں آنے کا کہا تو وہ خاموشی سے چلتی ہوئی کٹہرے میں آئی۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں درد جنت کو بخوبی نظر آ رہا تھا۔ اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ، جنت نے سیرت کی طرف دیکھ کر کہا تو سیرت نے چونک کر جنت کی طرف دیکھا اور حیران تو میرب بھی ہو گئی۔ سیرت، آپ چہرے سے چادر ہٹائیں۔ جنت نے پھر سے اپنی بات رپیٹ کی تو سیرت نے چادر ہٹائی۔ جنت نے سیرت کا سوجا ہوا چہرہ دیکھا تو سیرت کے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ آپ کے چہرے کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے؟ جنت نے چیخ کر پوچھا۔ سر، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی مینٹلی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ خود کو خود ہی نقصان پہنچاتی ہیں، سمیر کے وکیل نے کہا۔ سیرت، کیا یہ بات سچ ہے؟ جنت نے تسلی چاہی۔ جی، یہ بات سچ ہے، میں نے سمیر پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور سیرت نے سمیر کی طرف دیکھا اور ایک آنسو اس کے چہرے سے گرا اور وہ جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ جنت نے سمیر کو کٹہرے میں آنے کا کہا۔ سمیر صاحب، آپ پہ
جو الزام لگایا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ الزام ہے یا سچ ہے؟ جنہوں نے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور سمیر نے میرب کی طرف دیکھا۔